لہٰذا پتہ چلا کہ ان لوگوں کا کام جھوٹ کے سوا نہیں چلتا. اس وقت انہیں حدیث ثقلین بھی بھول جاتی ہے, قرآن بھی بھول جاتا ہے, اور علی مرتضیٰ کا خود فتویٰ کا طریقہ بھول جاتا ہے. پھر علی مرتضیٰ کو کمزور ثابت کرتے ہیں, پھر جا کے ان کا کام چلتا ہے. تو پتہ چلا حدیث ثقلین پہ عمل کرنے والے بھی ہم ہیں, اور حق کے ساتھ ہم ہیں, علی حق کے ساتھ ہے, اور علی ہمارے ساتھ, ہم علی کے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ یہ جو صحافی صاحب ہیں انہیں ہم شاباش بھی دیتے ہیں, انہیں داد بھی دیتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ایک رافضی مولوی کو خاموش کیا اور جناب اس کے طوطے اڑا دیے اور دن میں تارے دکھا دیے, اور بیچارہ حواس بختہ تھا, آتا جاتا کچھ نہیں تھا, جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. کبھی کہتا ہے تراویح نبی پاک کے دور میں نہیں تھی, کبھی کہتا ہے اما عائشہ صدیقہ نے ماتم کیا, کبھی کہتا ہے نبی پاک نے ماتم کیا, کبھی کہتا ہے امام ماتم کرتے تھے, کہتا ہے ہم ماتم نہیں تھا طریقے تھے. یعنی ماتم نہیں تھا طریقے تھے, اور تراویح کہتا ہے تراویح کا طریقے کوئی نہیں ہے. شیر خدا کی خاموشی مجبوری نہیں ہے, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی مرتضیٰ کی خاموشی یہ کمزوری نہیں ہے, یہ تائید ہے. اس لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت خاموش کیسے رہ سکتی ہے اگر عام مومن. اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام خود رمضان شریف کے قیام کی ترغیب امام کے ساتھ دے رہے ہیں. من قام مع الامام, جو امام کے ساتھ. تو کتنے یہ بندے مکار فراڈی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے, نبی پاک نے پسند نہیں کیا, نبی پاک نے منع کر دی تھی. لعنت اللہ علی الکاذبین. کوئی ایک صحیح حدیث دکھائے کہ نبی پاک نے کہا ہو خبردار نماز تراویح کو تم بھی با جماعت نہ پڑھنا. آپ نے خود اپنی جماعت جو ہے وہ اس لیے چھوڑی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے, بس یہی مسئلہ تھا. اسی وجہ سے تمام صحابہ اور آل پاک کے اجماع کے ساتھ نماز تراویح پورا مہینہ, اور آج تک امت جو اس پہ عمل کر رہی ہے. اور امام ترمذی کا تبصرہ سنے بات ختم کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھ پہلی دفعہ میں نے ایسا کوئی صحافی دیکھا جس سنی مزاج کا, کہ جس نے ایک رافضی مولوی کو اچھی طرح ذلیل کیا, اور اس طرح بیچارہ وہ حواس باختہ ہو گیا. اسے آج ہی کچھ نہیں رہا تھا کہ میں نے کہنا ہے, تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا تھا, جھوٹ پہ جھوٹ. پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ بندے صحابہ کرام کے بارے میں سچی بات کریں ہو نہیں سکتا, یہ پکی بات ہے, لکھ لیں. کبھی یہ صحابہ کے بارے میں سچی بات نہیں کریں گے, جھوٹ کے سوا, مکر فراڈ دھوکے کے سوا ان کا کام نہیں چلتا. اب صحافی اعتراض کرتا کہتا ہے کہ حضرت عمر کی وجہ سے تم تراویح کو نہیں مانتے, تو کہتا ہے نہیں اس لیے نہیں مانتے کہ نبی پاک کے دور میں نہیں تھی. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کہتا ہے نبی پاک کے دور میں تراویح نہیں تھی. حضرت عمر سے تو چلو ایک اختلافات ایک طرف, یہ آپ کیا اس وجہ سے ہی تراویح کو نہیں مانتے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. تراویح کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی. لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی اس بیچارے کو پتہ نہیں میں نے جواب کیا دینا ہے. پھر اس نے کہا پھر ماتم بھی نہیں تھا. کہتا نہیں ہاں ماتم بھی نہیں تھا, لیکن ماتم کے کوئی طریقے تھے. یعنی ماتم کے طریقے کیا طریقے تھے؟ عائشہ صدیقہ نے ماتم کیا, نعوذ باللہ. کہتا نبی پاک نے ماتم کیا, ائمہ ماتم کرتے تھے, اور نبی پاک نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر عورتوں کو بھیجا کہ رو جا کر پیٹو, استغفر اللہ. ماتم بھی نہیں تھا. ہاں ماتم نہیں تھا, تو وہ بھی بدعت ہے. لیکن ماتم کے وہ موجود تھے, اطوار موجود, طریقے طور طریقے موجود تھے. باجماعت نماز نبی پاک کے ٹائم پہ بھی ہوتی تھی, تو طریقے موجود. تراویح نہیں تھی نا, نفل نماز کبھی باجماعت نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. رسول اللہ منع کیا پڑھانے سے, منع کیا ہے کہ نفل نماز فرادہ پڑھو جا کے. خود حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ بدعت حسنہ میں نے شروع کر دی ہے. یعنی کس طرح حواس باختہ ہو کے بیچارہ بے بس ہو کے جھوٹ پہ جھوٹ. کبھی کہتا جناب نبی پاک کے دور میں تراویح نہیں تھی, کبھی کہتا نبی پاک نے عورتوں سے کہا پیٹو جا کے, حضرت امیر حمزہ کے گھر. لعنت اللہ علی الکاذبین. ہاں اللہ کے رسول بھائی کتابوں میں اللہ کے رسول نے کہا حمزہ کے گھر پہ جا کے عورتوں سے کو جا کے وہ روئے پیٹے تاکہ حمزہ چونکہ امام پہ جھوٹ بولا کہ انہوں نے ماتم کیا. حالانکہ استغفر اللہ نعوذ باللہ, ہم کہتے ہیں کہ ثقلین حدیث ثقلین پہ عمل کرنے والے ہم ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم سینہ کو بھی کرو, یہ ثواب ہے. قرآن پاک تو صبر کا درس دیتا ہے, نبی پاک نے صبر کا درس دیا ہے, علی مرتضیٰ نے صبر کا درس دیا ہے, سیدہ خاتون جنت نے صبر کا درس دیا ہے, حسنین کریمین نے صبر کا درس دیا ہے, تمام اہل بیت نے صبر کا درس دیا ہے. انہوں نے ایسا کچھ بھی بالکل نہیں کہا, نہ وہ کہہ سکتے ہیں, اس لیے قرآن سے وہ جدا نہیں ہو سکتے. تو ان پہ جھوٹ بولا. نبی پاک پہ کہتا تراویح نبی پاک کے دور میں نہیں تھی. کتنا ظلم کی بات ہے, کتنی بڑی بات دیانتی, کتنا بڑا جھوٹ ہے. حالانکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک نے خود نماز تراویح کی جماعت کروائی ہے. کہتا نہیں نبی پاک نے کبھی بھی نفل کی جماعت نہیں کروائی. حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے, نبی پاک نے خود کروائی ہے. اور چھوڑی کیوں ہے؟ کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو کہتا نبی پاک نے منع کر دیا. کیا منع کیا نبی پاک نے؟ کہ تم بالکل جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھو. جھوٹ ہے. آپ نے اپنے پیچھے منع کیا اس حوالے سے کہ اگر میں پابندی کے ساتھ تراویح کی جماعت کراؤں گا تو کہیں فرض نہ ہو جائے. یہی وجہ تھی. مستدرک کے اندر دیکھیں, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر دیکھیں, علی مرتضیٰ شیر خدا نے حضرت عمر سے خود کہا کہ تراویح شروع ہونی چاہیے جماعت, اور حضرت علی پاک خود تراویح کا حکم دیتے, امام مقرر کرتے. خود آپ نے نماز تراویح کی ہمارے باپ علی پاک نے جماعت بھی کروائی ہے. اللہ استغفر اللہ کہ یہ سنت ہی نہیں ہے. ہمارے باپ علی جو ہے سیدوں کے, وہ تو تراویح پڑھ بھی رہے ہیں, تراویح پہ خوش ہیں, حضرت عمر سے اختلاف بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, جب حضرت عمر نے شروع کیا تھا تو حضرت علی منع کرتے نہیں کیا, اپنے دور کے اندر روکتے نہیں روکی. علی پاک نے اپنے دور کے اندر تراویح نہیں روکی, جاری رکھی. ابھی پیش کرتا ہوں یہ مصنف ابن ابی شیبہ شاہ صاحب, اور یہ روایت ہے کم یصلی فی رمضان من رکعتین, یہ اس کا باب ہے. تو روایت ہے ان ابی الحسنہ
ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ، حضرت علی نے ایک بندے سے کہا کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ، اور ہمارے باپ علی خود بھی تراویح کی جماعت کراتے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے باپ علی خود بھی، آپ کہتے ہیں سنت ہی نہیں ہے، تو علی والوں کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ یہ سنیے، رافضی تو دشمن ہے حضرت عمر کے، وہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 7783 نمبر روایت ہے کہ ان علی انہ قام بہم فی رمضان، حضرت علی نے نماز تراویح رمضان میں پڑھائی۔ اس کے اندر بھی واضح الفاظ ہیں اشریہ اجوری کے اندر کہ امن علی بن ابی طالب فی قیام شہر رمضان، حضرت علی نے قیام رمضان کی امامت کروائی، اور آپ کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے اور جو پڑھتا ہے رسول اللہ کے مخالف ہے، تو آپ کس کس کو مخالف بنا رہے ہیں؟ اور اس کے اندر علی خود کہتے ہیں قال علی لا انا حررت عمر علی قیام شہر رمضان، علی کہتے ہیں میں نے خود عمر کو آمادہ کیا قیام رمضان پر کہ لوگوں کو قیام رمضان کا لوگوں کے لیے اہتمام کریں۔ اور اسی طرح یہ امام اجوری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب سن عمر قیام شہر رمضان، یعنی باقاعدہ امام کے ساتھ آپ نے جب جاری فرمایا وہ جامع الناس علی، لوگوں کو جمع کیا، احیا بذالک سنت رسول اللہ، تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ سنت رسول کا احیا کیا، فصلہ صحابہ فی جمیع البلدان، اور تمام صحابہ اور ہر جگہ لوگ اس تراویح کو پڑھا کرتے تھے، وصلہ علی بن ابی طالب، حضرت علی بھی پڑھا کرتے تھے، فلما افت الخلافۃ الیہ صلىٰ وآمر بالصلاۃ، جب حضرت علی کا اپنا دور آیا تو پھر بھی آپ خود بھی تراویح پڑھتے تھے اور لوگوں کو حکم بھی دیتے تھے۔ وترحم علی عمر قال نور اللہ قبرک یا ابن الخطاب کما نورت مساجدنا، ہمارے باپ علی تو عمر کے لیے دعا کریں، اے عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے تراویح کی جماعت باقاعدہ جاری کر کے امام کے ساتھ ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا ہے۔ اور آج علی کا بیٹا جو ہے وہ معاذ اللہ یہ کہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ آگے سنیے شاہ صاحب امام جوری کے الفاظ، آپ فرماتے ہیں وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الرَّافِضَةِ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ صَلَاتَهَا، یہاں رد ہے رافضیوں کا جو اس نماز کو نہیں مانتے، خلافاً علی عمر و عثمان و علی، عمر کے عثمان کے علی کے خلاف کرتے ہوئے، وعلی جمیع المسلمین، تمام مسلمانوں کی مخالفت میں رافضی جو نماز تراویح نہیں پڑھتے تو یہ مخالفت کرتے ہیں یہ خلفاء راشدین کی اور جمیع مسلمین جو ہیں ان کی، تو یہ حقیقت ہے۔ لہٰذا میں ان دو جو بھائیاں صاحبان سے میں گزار سب سے بڑی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ لوگ جس طرح فراڈ کرتے ہیں اور کس طرح یہ دو نمبری کرتے ہیں، ان کی چوری کس طرح پکڑی جائے گی کہ یہ قرآن و سنت سے وہ دوسرے خارجوں کی طرح سری نس مانگتے ہیں کہ بھئی دیکھو جو کچھ تم کہتے ہو کہ صحابہ نے کیا دکھاؤ کہ نبی پاک نے فرمایا ہو اسی طرح، یا کہ قرآن پاک کے اندر آیا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں بعض ایسے اصول ہوتے ہیں جن کی روشنی میں اگر ایک اچھا کام ہے تو آپ نئی شکل دے سکتے ہیں، جس طرح آج تبلیغ کی شکل نہیں ہے، تعلیم کی شکل نہیں ہے، مسجدوں کی شکل نہیں ہے، امام بارگاہ جو انہوں نے بنا رکھی ہیں یہ کیا نبی پاک کے دور میں تھی، ائمہ اہل بیت کے دور میں تھی؟ کچھ نہیں تھا۔ تو بھئی نیا طریقہ کسی اچھے کام کے لیے جاری کرنا اور بات ہے، اور نیا اصول گھڑنا اور بات ہے۔ حلال حرام نبی نہیں ہو سکتی، بلکہ شریعت نے جو پسند کیا اس کو آپ ضرورتاً نئی شکل دے سکتے ہیں، جبکہ آپ اس کو فرض واجب اپنی طرف سے نہ کریں۔ تو لہٰذا جو میں بات سمجھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اجماع امت سے یہ بندے دوڑتے ہیں، اجماع امت کے سامنے نہیں ٹھہرتے اور لوگوں کی ادھر توجہ نہیں جانے دیتے اجماع امت کی طرف۔ تو ان کو اگر آپ نے خاموش کرنا ہو تو اجماع امت کی جو ضرب ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، اس سے آپ انہیں خاموش کروا سکتے ہیں، ویسے نہیں کرتے یہ۔ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کے خلاف نہ چلو۔ اب یہ اتھارٹی ہو گیا قرآن سنت، اس کے بعد مسلمانوں کا طریقہ اتھارٹی ہے، یعنی جو اہل علم لوگ ہیں۔ اب ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر پاک نے اپنے دور میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ شروع کروائی تو کسی نے مخالفت کی ہو، علی المرتضیٰ نے مخالفت کی ہو، حسنین کریمین نے مخالفت کی ہو، اہل بیت کے کسی فرد نے مخالفت کی ہو، حضرت ابو ذر نے مخالفت کی ہو، حضرت سلمان فارسی نے مخالفت کی ہو، حضرت عمار بن یاسر نے مخالفت کی ہو، کسی نے بھی صحابی نے مخالفت کی ہو، کسی نے کہا ہو کہ یہ آپ نے کیا شروع کر دیا؟ بلکہ علی المرتضیٰ تو دعا کر رہے ہیں یا اللہ عمر کی قبر کو ایسے منور کر اس نے جیسے ہماری مسجدوں کو منور کیا، روشن کیا ہے۔ اپنے دور میں تراویح کی جماعت خود بھی کروا رہے ہیں اور امام بھی مقرر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا اگر آپ نے منہ بند کرنا ہے، خاموش کرنا ہے، تو آپ کہیں بھائی کہ کیا علی المرتضیٰ نے اختلاف کیا؟ اپنے دور میں تراویح کو بند کیا؟ نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا سکتے، خود مانتے ہیں کہ علی المرتضیٰ بند نہیں کروا سکے۔ کرتے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جہاں علی خاموش ہو جائیں وہ حدیث کی تائید ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ فرق کیا سنی اور ان رافضیوں میں؟ یہ کہتے ہیں نہیں، جو کچھ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے ہوتا رہا وہ مجبور تھے، یعنی ان کی جو خاموشی ہے وہ مجبوری ہے۔ ہم کہتے ہیں خاموشی مجبوری نہیں ہے، شیر خدا کی خاموشی مجبوری نہیں ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی المرتضیٰ کی خاموشی یہ کمزوری نہیں ہے، یہ تائید ہے۔ اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت خاموش کیسے رہ سکتی ہے؟ اگر عام مومن کی یہ شان ہو کہ وہ برائی دیکھ کے خاموش نہ رہے تو علی المرتضیٰ خاموش رہ گئے؟ تو یہ بالکل ان کی بے بسی، ان کی بے بسی ہے، ان کی مجبوری ہے، علی المرتضیٰ کی مجبوری نہیں، ان کے مذہب کی مجبوری ہے۔ علی مجبور نہیں تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، علی المرتضیٰ کی شان یہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہیں خاموش کروانا ہو تو اجماع کی بات کریں، بھائی اتفاق ہے۔ اگر کہیں اجماع کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہوتا ہے، کہیں آپ بتاؤ، قرآن و سنت سے تم تعریف کر دو۔
تم تعریف کر دو کیسے اجماع ہوتا ہے، بتاؤ آج تک کسی بات پہ اجماع ہوا بھی ہے یا نہیں، یہ تو بتاؤ نا بھئی۔ نبی پاک کے بعد کسی چیز پر صحابہ کا اجماع ہوا بھی ہے یا نہیں، یہ تو مانو۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کسی بات پہ بھی نہیں ہوا، اگر ہوا تو کیسے ہوا، کون سا طریقہ ہے، کیا تعریف ہے اجماع کی، اور کیا تشریح ہے، کیا طریقہ ہوگا، کیسے اجماع ہوگا۔ تو لہٰذا ابا ذی وقار یہ بالکل ذہن میں رکھیں۔ اور یہ جو بندہ ہے، یہ جو صحافی صاحب ہیں، انہیں ہم شاباش بھی دیتے ہیں، انہیں داد بھی دیتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ایک رافضی مولوی کو خاموش کیا اور جناب اس کے طوطے اڑا دیے اور دن میں تارے دکھا دیے، اور بیچارہ حواس باغتا تھا، آتا جاتا کچھ نہیں تھا، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے تراویح نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، کبھی کہتا ہے اما عائشہ صدیقہ نے ماتم کیا، کبھی کہتا ہے نبی پاک نے ماتم کیا، کبھی کہتا ہے امام ماتم کرتے تھے، کہتا ہے ہاں ماتم نہیں تھا طریقے تھے، یعنی ماتم نہیں تھا طریقے تھے، اور تراویح کہتا تراویح کا طریقے کوئی نہیں تھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آخری حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، سنن ترمذی کا حوالہ ہے، 806 نمبر حدیث ہے۔ اس کے اندر یہ موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے۔ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے نا کہ نبی پاک نے نفلی نماز جماعت کے ساتھ کی نہیں، کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ جبکہ بخاری کے اندر اور اسی طرح یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، نبی پاک نے خود جماعت کروائی ہے۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن نبی پاک نے تھوڑی دیر پڑھائی اور آپ جو ہے وہ چلے گئے، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کاش آپ ساری رات ہمیں پڑھاتے۔ تو سرکار نے فرمایا انہ من قام مال امام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو رات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی امام کے ساتھ قیام کرے، جو بھی امام کے ساتھ قیام کرے تھوڑی دیر کے لیے بھی، فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام خود رمضان شریف کے قیام کی ترغیب امام کے ساتھ دے رہے ہیں۔ من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ، تو کتنے یہ بندے مکار فراڈی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، نبی پاک نے پسند نہیں کیا، نبی پاک نے منع کر دی تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کوئی ایک صحیح حدیث دکھائے کہ نبی پاک نے کہا ہو خبردار نماز تراویح کو تم بھی با جماعت نہ پڑھنا، آپ نے خود اپنی جماعت جو ہے وہ اس لیے چھوڑی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، بس یہی مسئلہ تھا۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ اور آل پاک کے اجماع کے ساتھ نماز تراویح پورا مہینہ اور آج تک امت جو اس پہ عمل کر رہی ہے۔ اور امام ترمذی کا تبصرہ سنے بات ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں اکثر اہل العلم علی رویہ ان عمر و علی و غیرہما من اصحاب النبی 20 رکعہ۔ امام ترمذی تو کہتے ہیں کہ اکثر جو اہل علم ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، خاص کر حضرت عمر اور حضرت علی، امام ترمذی کہتے ہیں حضرت عمر اور علی سے رمضان کا جو قیام ہے وہ 20 رکعت ہے، اور یقیناً یہ جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہے۔ جس طرح آپ نے پہلے بھی میں نے عرض کر دیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ علی المرتضیٰ نے خود امام مقرر کیا اور خود بھی نماز تراویح کی جماعت کروائی، اور حضرت عمر کی تائید بھی کی اور دعا بھی کی۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ ان لوگوں کا کام جھوٹ کے سوا نہیں چلتا۔ اس وقت انہیں حدیث ثقلین بھی بھول جاتی ہے، قرآن بھی بھول جاتا ہے، اور علی المرتضیٰ کا خود فتویٰ کا طریقہ بھول جاتا ہے، پھر علی المرتضیٰ کو کمزور ثابت کرتے ہیں، پھر جا کے ان کا کام چلتا ہے۔ تو پتہ چلا حدیث ثقلین پہ عمل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور حق کے ساتھ ہم ہیں، علی حق کے ساتھ ہے، اور علی ہمارے ساتھ، ہم علی کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا طریقہ برحق ہے، ورنہ دیکھا آپ نے کس طرح جھوٹ بول کے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔